بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ بات کریں گے آج کی تازہ ترین خبریں، نوٹیفیکیشن اور وزیر خزانہ کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آ گیا پینشن کے حوالے سے۔ جہاں پہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، وہیں پہ پینشن کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے۔ جی بات کریں گے سب سے پہلے چھٹیوں کی۔ جی 12 اپریل کو لاہور میں عام تعطیل کا اعلان کر دے کر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے میلہ چراغاں کے سلسلے میں 12 اپریل کو لاہور میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ ایس اینڈ جی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ 12 اپریل 2025 کو لاہور ضلع میں عام تعطیل ہوگی اور اس طریقے سے حضرت شاہ حسین کے سالانہ عرس کے سلسلے میں پورے ضلع میں عام تعطیل ہوگی، اور اس کا اطلاق صرف لاہور کی سطح اور لاہور میں ہی ذیلی دفاتر بند رہیں گے۔ اس تعطیل کا اطلاق جو ہے پنجاب سیکٹریٹ کے منسلک اور ریجنل دفاتر پر نہیں ہوگا۔ آگے چلیں تو پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں قبل از وقت کرنے کی ایک بڑی سفارش بھی سامنے آ گئی۔ بناول فنڈ کے حوالے سے بلا سود قرضوں کے لیے اپلائی کرنے والے کے سرکاری ملازمین کا لکی ڈرا 11 اپریل کو نکلے گا۔ جی جن لوگوں نے لون اپلائی کیا تھا موٹر سائیکل کے لیے، سائیکل کے لیے یا ہاؤس بلڈنگ کے لیے، تو اس کا جو لکی ڈرا ہے وہ 11 اپریل کو نکلے گا۔ اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایک اور نوٹیفیکیشن کی بات کریں، جو پی ایس ٹی پہلے سے اسکیل 14 میں تھے ان کو 2 ایڈوانس انکریمنٹ ملنے کا امکان ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ لاہور سے جاری کیا گیا ہے ڈی پی آئی سیکنڈری کی طرف سے۔ آگے چلیں تو ڈینجر الاؤنس بھی جاری کر دیا گیا لاہور الیکٹرک سپلائی کے ملازمین کے لیے۔ ایس ایس او فرسٹ، ایس ایس او سیکنڈ، ایس ایس اے اور ان تمام کے لیے جس میں ٹیسٹ انسپیکٹر، لیب اسسٹنٹ اور اس کے علاوہ فٹر اور اس کے علاوہ الیکٹریکل اور میٹر ریپیئرنگ، اس طرح اسسٹنٹ، فارم مین اور اس کے علاوہ فور مین دوسرے بھی ہیں، تو ان کے لیے ڈینجرس الاؤنس جو 7,000 روپے ماہانہ، اس کے بارے میں بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ جی پینشن اصلاحات جاری رہیں گی۔ ایک طرف تو حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے کہ اس کے بارے میں ایک بڑی کمیٹی بھی بنا دی گئی، اور میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیلات آگاہ کرتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا احتجاج اسلام آباد میں ہوا۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی احتجاج سرکاری ملازمین کا کسی بڑے پیک پوائنٹ پر پہنچ کر جب یہ لگتا کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور مطالبات مانے جا رہے ہیں، تو اس وقت ایک پوری گیم اوور کر دی جاتی ہے اور ایک لولی پاپ دے دیا جاتا ہے سرکاری ملازمین کو اور ان کے لیڈران کو، اور ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہوئے پھر وہ تمام کی تمام چیزیں بالکل نیچے چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انکیشمنٹ کا جب پنجاب کا نوٹیفیکیشن ہوا تو اس میں ایک بہت بڑا جو تھا احتجاج تھا لاہور میں۔ حکومت اس وقت محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور وہاں پہ بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اگر اپنے مطالبات یا مذاکرات کرنے ہیں تو موجودہ وزیر اعلیٰ سے کریں، لیکن اس وقت مریم نواز صاحبہ سے مذاکرات کیے گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آنے والی حکومت ان کی اگر بالکل ان کی حکومت بنی تو وہ ان کے ساتھ یہ مذاکرات طے کیے گئے کہ آپ یہ احتجاج ختم کریں، ہم آپ کو انکیشمنٹ اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ واپس کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ وہ انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن واپس نہ ہو سکا۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کا دھرنا جب اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچا تو اس وقت حکومت کی طرف سے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں اور ان کو لالچ دیا گیا کہ آپ کو 30% دیا جائے گا۔ اس کا نوٹیفیکیشن گاہے بگاہے بلکہ روز دوسرے دن جو ہے وہ چیف کوآرڈینیٹر صاحب ایک لوگوں کو کہتے ہیں کہ تیاری کریں، بس تیاری کریں، تو تیاری بھی کرواتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جو تنخواہوں میں تفریق کا تھا، جو فوری طور پر حکومت نے کرنا تھا یا ٹیکس کے بارے میں کرنا تھا، وہ دونوں ہی نہ ہو سکے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا مطلب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر اس پر کام کریں گی، لیکن وہ بھی ابھی تک بالکل 0% پر کھڑی ہے۔ کوئی کمیٹی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی اور اس پر کوئی بھی ورک آؤٹ نہ ہو سکا۔ اور اب لگتا یوں ہے کہ
یہ جو پینشن اصلاحات جو وزیر خزانہ کا بیان کل بہت بڑا سامنے آیا کہ پینشن اصلاحات پر کام جاری رہے گا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ پینشن اصلاحات واپس نہیں ہوگی اور انکیشمنٹ بھی واپس نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے ملازمین کو لولی پاپ دیے جب بھی وہ احتجاج میں نکلیں گے تو ان کو ایک نئی کمیٹیاں بنا کر اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا، اور آئندہ جو ہے یہ اپنا کام حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ان کی شرائط کو ایسے ہی پورا کرتی رہے گی، اور پھر ملازمین جو ہیں وہ ایسے ہی احتجاج اور دھرنے بھی دیتے رہیں گے، لیکن حکومت اپنا کام کرتی رہے گی۔ لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں حکومت سے، تمام سرکاری ملازمین کی بڑی امیدیں ہیں، پینشنرز کی بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ان لیڈران کے ساتھ بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ان مطالبات کو جو حکومت نے وعدے وعید کیے ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ حکومت ان کا جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں گی، ان کے جو مطالبات ہیں ڈسپیرٹی الاؤنس پلس انکیشمنٹ پلس جو ہاؤس رینٹ 30%، جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو ضرور وہ پورا کرے گی۔ ایک بڑی امید تمام پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا ایک دو دن میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔